آج کل مساجد میں بھیک مانگنے کا رجحان بڑھ گیا. امام صاحب کے سلام پھرتے کوئی لڑکا یا ادیڑ عمر آدمی اپنا کوئی گھریلو مطلب ہے. یہ اصل میں مسجد انتظامیہ اور امام صاحب کی غفلت ہے. اس کو فوراً اعلان کرنا چاہیے کہ مسجد میں سوال کرنا گناہ کبیرہ اور اس کی مدد کرنا اکبر الکبائر ہے. محیط میں ہے مسجد میں سوال کرنا مکروہ اور اس کی مدد کرنا جیسے مرے ہوئے خنزیر کی لاش کو مسجد میں ڈالے. مسجد میں جو اعلانات کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہ اپنا عذر امام صاحب یا مسجد کے منتظمے کے کسی سربراہ پر واضح کرے اور وہ مناسب سمجھے اور مصلحت جانے تو وہ کہے کہ اس طرح ایک عالم آیا ہے، ایک مہمان آیا ہے، ایک مسکین آیا ہے، آپ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ ثابت اور درست ہے. صلح کے غطفانی کے لیے آپ نے خود بخاری میں اپیل کی. لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو جائے یہ مناسب نہیں. خبر سننے یا کوئی پروگرام دیکھنے کے لیے ٹی وی یا ڈش رکھنا جائز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ڈانس اور حرام کاری سے بچتے ہو، جو ڈانس اور حرام کاری ابھی سنتے ہیں، ان کے لیے حرام ناجائز ایمان و اعمال برباد کرنے کا باعث. اگر مسافر قصر کے بجائے مکمل 4 رکعت کی امامت کرائے بھول کی وجہ سے نماز درست اور صحیح. اگر عورت کو مرد نے طلاق دی اور طلاق سے انکار کیا ہے، میں نے طلاق نہیں دی، تو کیا حکم ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ طلاق فعل الزوج ہے. علماء دین کہتے ہیں مرد کا فعل ہے. اگر کوئی گواہ نہیں ہے خاتون کے پاس اور مرد انکار کر رہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے اس کے ساتھ رہنے کی. خاتون کو فتویٰ مرد کے انکار کے بعد مال قسم اس کے حق میں ہوگا. اگر طلاقات 3 ہیں خدا نہ کرے اور 3 طلاق دینے کے بعد بھی وہ طلاقی انکار کرتا ہے تو پھر خاتون وہی حکم ہے کہ خاتون کے خلاف خاوند کا قول معتبر ہو جائے گا فقہ میں اور فتویٰ میں. لیکن خاتون کو حکم یہ ہے کہ کسی طرح جان چھڑا لے اس سے. روز روز کی زنا اور روز، کیونکہ 3 طلاق کے بعد تو بخاری میں اپنی ماں اور بیٹی اور بہن سے زنا کرنے کے برابر ہے جب تک کہ حلال شرعیہ نہ ہو. اس لیے خاتون کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو اس ظالم اور اس منکر شرائع سے جان چھڑائے. کیا ایک بغیر داڑھی والا اپنے جیسوں کی جماعت کرا سکتا ہے؟ الخبیثات للخبیثین. گاڑی، گھر یا دکان کی انشورنس کروانا مجبوری ہے. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے کہا تھا کہ اس کی اجازت دیا کرے. میں نے تو نہیں دی ہے کیونکہ بنوری ٹاؤن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت کی کوئی تحریری شکل موجود نہیں ہے. مجھے خود یہاں حضرت نے 10 دفعہ کہا ہے کہ اگر ان کے کارخانے، فیکٹریاں، گاڑیاں، گھر انشورنس نہ ہو تو غرق ہو جائے. حاجی صاحب خود ایک دفعہ اندر آئے، حاجی علی مرحوم، اور میں نے کہا گاڑی کہاں کا؟ گاڑی مالکان لے گئے. کہ کون سے مالکان؟ اور پستول والے، ٹی ٹی والے. میں انا للہ، کوئی انا للہ کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں نے کمپنی کو کہہ دیا، تھوڑی دیر میں دیکھا نیو برانڈ ہے، زبردست رنگ برنگ ٹویٹا آ گئی. تو یہ تو اسی کی برکت ہے. اگرچہ مکروہ و ناجائز ہے لیکن لوگوں کے غرق ہونے سے بچانے کے لیے علماء دین کبھی کبھی اس طرح تلخ گھونٹ پی لیتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شدید مجبوری جس میں عزت، جان، مال، دولت کی حفاظت ہو تو مکروہ کا اکراہ کی کراہیت مرتفع ہو جاتی. والمسألۃ طویلۃ الذیل فی محلھا. کچھ لوگ اپنی فیملی کی بھی یہ غلط ہے، اس کی کوئی جواز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اکرام، مفتی اظہر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.